اے اللہ والو، آج ماہ شعبان کا دوسرا پیر آ گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر سچ میں چاہتے ہو یا چاہتی ہو کہ رزق میں برکت ہو تو یہ ایک چھوٹی سی صورت اس پیر کو ضرور کر لینا۔ اس پیر کو، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو ضرور کر لینا، تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک لاڈلی صورت ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں پیر کے دن اگر اس کو پڑھ کر جو کچھ بھی مانگے گے وہ اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ وہ آپ کی مشکل پریشانی تنگ دستی دور کر دے گی۔ اس ماہ شعبان کے مہینے میں اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو ضرور کر لینا، اس ماہ شعبان کو ضائع نہ کرنا۔ اس پیر کو یہ ایک چھوٹا سا عمل، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ضرور کر لینا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ اس پیر کو، اس ایک چھوٹی سی جو کہ لاڈلی صورت ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ کو پورا سال لوگوں سے مانگنا پڑے گا۔ آپ غربت پریشانی میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، میری اس ویڈیو کو آج جو بندہ اور جو بندی پورا دیکھ لے گی، جو میری مسلمان بہن، جو میرا مسلمان بھائی اور اس چھوٹے سے وظیفے پر عمل کرے گا یا کرے گی، وہ اس ماہ شعبان میں کروڑ پتی ضرور بن جائے گا۔ یہ میرے رب سے دعا ہے کہ اے اللہ، جو بھی اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے وظیفے کو کرنے سے اس کے رزق میں بے حساب مال و دولت اور اضافہ فرما دے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھنے میں، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو صرف 10 منٹ لگے گے، اور پھر ماہ شعبان کے اسی مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، جو بندہ ایک بار اس کو وظیفے کو پڑھے گا پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور اگر آج اس پیر کے وظیفے کو آپ نے لاپرواہی سے گزارا یا ضائع کر دیا تو پھر پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی آپ کو، اور لوگوں کے ہاتھ لانے پڑیں گے، اور بدلے میں آپ کو باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا۔ کسی سے اگر آپ لوگ آج 100 روپے مانگے تو وہ آپ کو 100 روپے نہیں دے گا، بلکہ آپ کو باتیں سنائے گا، کیونکہ آج کل اس طرح کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر اس شعبان کے مہینے میں جو کوئی میرا مسلمان بہن بھائی اس قرآن پاک کی لاڈلی صورت کو، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو پیر کے دن کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ پاک کی ذات سے جو کچھ مانگتا ہے یا اس کو جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات اس کی ضرور پوری کرتی ہے۔ اور اس کو اسی شعبان کے مہینے میں اسی پیر کے دن بے حساب مال و دولت دیا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ ہی آئے گا جو آپ کو ڈھیر سارا پیسہ دے جائے گا، اور آپ کی جو بھی تنگی پریشانی مشکل حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس ماہ شعبان کے مہینے میں فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رجب رب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت مسلمہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے بندوں، میرا نبی اتنا غم گسار ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ کی ذات سے کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی سوال کرتی ہے، تو اللہ کی ذات اس بندے کو اس چھوٹے سے وظیفے کو کرنے کے صدقے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرے گی۔ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ اس وظیفے کو کرنے کی میں کچھ شرائط بتاؤں گا، اور اس وظیفے کے بعد آپ کو دعا کس طرح کرنی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو ضرور پورا دیکھیے۔ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سارے وظیفے کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی وظیفہ راس نہیں آتا، کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ میرا پورا نہیں ہوتا جس وظیفے کو، جس کام کے لیے کروں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وظیفے کو غور سے نہیں سنتے اور اس پر اسی طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور وظیفے کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ جو اس ویڈیو کو پورا دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ضرور اس پر عمل کرے گا اور اللہ کی ذات اسے ضرور رزق دے گی۔ اس پیر کے وظیفے کو آپ نے اسی پیر کرنا ہے، یا پھر ماہ شعبان کے اگلے پیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ماہ شعبان کے مہینے میں اس پیر کے وظیفے کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس وظیفے کو اگلے پیر کر لینا، لیکن اس کو کرنا ضرور زندگی میں ایک بار۔ اگر آپ کی دکھ تکلیف پریشانی ختم نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو اللہ کے بندیوں آج مانگ کر دیکھ لو،
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ جس مرضی ملک سے ہیں، اس پر ایک بار ضرور عمل کر لینا۔ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے اور آپ کے دلوں کو پھیر دینے والا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ آج پیر کے دن کی قدر کیجیے اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضہ اتنا ہے کہ کئی سالوں سے ادا کر رہے ہیں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ قرضے کی پریشانی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، تو پھر آج کے اس وظیفے کو آپ ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی تنگی ہوگی وہ ضرور حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نوکری کی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو آج کے اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ اللہ پاک آپ کو اس کے صدقے نوکری ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ کی شادی کی حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک آپ کی وہ حاجت بھی پوری کر دے گا اور آپ کے لیے ایک نیک رشتہ آئے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہو رہا، تو آپ پریشان نہ ہو، اس وظیفے کو کریں اور اس پر اسی طرح عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ کچھ ہے ہی اس طرح کا۔ ہر وقت پریشانی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پر کوئی پریشانی نہ ہو، آپ بالکل سکون میں زندگی گزاریں، تو آپ کی طبیعت اور صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ پر جو بھی تنگی، پریشانی، مشکل ہوگی اس کو حل کر دے گا اور آپ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے آپ پر جو بھی مصیبت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی ضرور پوری ہو جائے گی، اور آپ پر جو بھی مشکل پریشانی ہوگی وہ بھی ضرور ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے سچے دل سے کرنا ہے، اور اگر آپ لوگ سچے دل سے اللہ کی رحمت پر یہ کامل یقین رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیتے ہیں، جس کو کرنے میں صرف آپ کے 10 منٹ لگنے ہیں، تو آپ ضرور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اور اسی شعبان کے مہینے میں آپ پر جو بھی تنگی پریشانی ہوگی وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز پر قائم کی گئی ہے، اور نماز آپ کی اول ترجیح ہونی چاہیے۔ نماز سے کے بعد ہی آپ دوسرا کام کریں، نماز سے پہلے آپ کے لیے کوئی زیادہ چیز ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اب وظیفے کو کرنا کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، وہ کون سی صورت ہے، وہ غور سے سن لیجیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پیر والے دن کوئی بھی پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو وہ مشکل لگتا ہے، آپ کو وہ یاد نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو بھی چھوٹا سا درود ہے وہ پڑھ لیں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بھی درود شریف ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو آپ قرآن پاک کی لاڈلی صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ ناس۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورۃ ناس کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی ذات سے اس وظیفے کے صدقے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کی ذات آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گی، آپ کی دعا کو قبول ضرور ہوگا، اور آپ کی جو بھی حاجت پریشانی مشکل ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین رکھنا ہے کہ رب کریم کی ذات میرا یہ کام ضرور کر دے گی، اور کہنا ہے کہ اللہ تیرے سوا اور کون معبود ہے، تیرے سوا اور کون ہے جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ بس آپ یہ وظیفے کو پیر والے دن کریں، اور اتنا کہنے کے بعد آپ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں اور آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے، آمین۔